شکیل بن حنیف سے جو ملک میں ملت اسلامیہ کے اندر بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے اس کے خلاف، فتنہ شکیل بن حنیف کے خلاف مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کے دارالعلوم دیوبند میں اور اس طرح ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور اسی طرح تلنگانہ و آندھرا کے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ تفہیم ختم نبوت کے عنوان سے ورکشاپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نظام آباد میں بھی ایک تفہیم ختم نبوت ورکشاپ ایک روزہ منعقد ہوا تھا، لیکن اسی میں کچھ لوگ شریک ہو کر شکیل بن حنیف کے متعلق چیمہ گوئیاں کر رہی تھی۔ جو گروپ ان کے تعلق سے چیمہ گوئیاں کر رہا تھا، ان کے مکانات کو پہنچ کر مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران مولانا اکرام الدین قاسمی صاحب اور مولانا طلحہ قاسمی صاحب اس کی باریکی سے کھوج کیے، تفتیش کیے، تو ایک شخص جس کا نام ساجد حسین ہے ان کے ہاتھ لگا، وہ مبلغ ہے شکیل بن حنیف کا۔ اس کو شہر کے پورے علماء بٹھا کر گفتگو کیے اور اس سے افہام و تفہیم کے ذریعے سے اس کی بدعقیدگی دور کرنے کی کوشش کیے، لیکن وہ شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ ماننے سے گریز کرنے سے تیار نہیں ہے۔ وہ شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو مان رہا ہے، تو اس کو ففتھ ٹاؤن کے علی میں حوالے کیا گیا، گرفتار کروایا گیا۔ اس کے بعد عدالت کے ذریعے سے اس کو 14 دن کے ریمانڈ کو روانہ کر دیا گیا ماحول خراب کرنے کی وجہ سے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کی جو ضلع انتظامیہ ہے، ضلع کی پولیس ہے اور ففتھ ٹاؤن کی پولیس ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کو ریمانڈ کے لیے جیل کو بھیج دیا۔ اس کے اوپر ساجد حسین کے اوپر جو دفعات لگے ہیں وہ 153A اور اسی طرح 295 IPC کے تحت اس کو جیل بھیجا گیا ہے۔ میں نظام آباد ہی نہیں بلکہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ان تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فتنہ شکیل بن حنیف سے آپ ہوشیار رہیں، باخبر رہیں، اور یہ خواتین میں، نوجوانوں میں اور دیندار لوگوں میں کوشش کر رہے ہیں مسجدوں میں پہنچ کر نماز پڑھ کے ایک ایک آدمی کو مل کر یہ پوچھ رہے ہیں کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے، وہ تو کسی نہ کسی خاتون کے ذریعے سے پیدا ہوں گے، یہ اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ جو ایک ہی ہیں، وہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔